ہر رنگ کی، ہر نسل کی، ہر ڈھنگ کی۔ ہم سب کا یہ سوبھاگیہ ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہم آج ایک ایسی شخصیت کے اس دنیا میں آمد کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو پوری انسانیت کے لیے اس دنیا میں آیا، اور جو پوری انسانیت کے لیے آیا اس کے لیے ہمارا سب سے پہلا فرض اور کرتویہ یہ ہے کہ اس کی باتوں کو پوری دنیا کو پہنچایا جائے۔ لوگ تھوڑا سا دھنوان ہوتے ہیں تو اپنے دھن کو محدود کرنے لگتے ہیں، تھوڑا سا کمایا نہیں کہ اس کو سجو کے رکھنے لگے، چھپانے لگے۔ یہی حال لوگوں نے دھرم کے ساتھ کیا ہے کہ جہاں ان کو دھرم ملا، دھرم کو، مذہب کو، ایمان کو، کتاب کو، رسول کو بھی انہوں نے چھپانا شروع کر دیا، محدود کرنا شروع کر دیا، سیمت کرنا شروع کر دیا۔ آج ہم اس کا جشن منا رہے ہیں جو اس دنیا میں آیا تو جو کتاب لے کے آیا اس کتاب میں اس کے بارے میں کہا گیا ہم نے آپ کو سارے سنسار کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر، مہربانی بنا کر، کرم بنا کر، دیا بنا کر، کرپا بنا کر، کرونا بنا کر بھیجا۔ آج اس کی آمد کا جشن ہے۔ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہمیں اس نے بھیجا ہے جس نے دنیا میں 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں، 1.25 لاکھ نبی، پروفٹ۔ اور یہ 1.25 لاکھ نبی کہاں آئے؟ وشو کے ہر کونے میں آئے، ہر علاقے میں آئے، ہر بھاشا بولنے والے کے پاس آئے، ہر رنگ کے لوگوں کے پاس آئے، کسی ایک علاقے میں نہیں آئے۔ قرآن کہتا لِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا، مارگ دکھانے والا بھیجا ہے۔ اور یہ 1.25 لاکھ نبیوں میں ہمارا نبی، آپ سب کا نبی، ایک ایک انسان کا نبی محمد رسول اللہ 1.25 لاکھواں نبی ہے، آخری نبی ہے، فائنل نبی ہے، انتم نبی ہے، نرنائک نبی ہے۔ اس نبی کی آمد کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کی تصدیق کرے، کنفرمیشن کرے، ان کے نبی ہونے پر مہر لگا دے کہ سب نبی ہیں جو ہم سے پہلے آئے ہیں اور وہ سب بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نبی نے آتے ہی یہ جھنجھٹ ختم کر دیا کہ کسی نبی کے ماننے والے سے میرا جھگڑا ہو۔ جب سارے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ سارے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہاں تم کچھ بھول گئے ہو تو ہم یاد دلانے آ گئے ہیں کہ تمہارا نبی کیا لے کے آیا تھا، تم کہیں بھول گئے ہو تو ہم سے سن لو تاکہ تم اپنے نبی کی لائی ہوئی باتوں کو میری باتوں سے اسپشٹ بھی کر دو، صحیح بھی کر لو اور اپنا بھی لو۔ اس نبی نے آتے کے ساتھ یہ بات بھی سکھا دی دنیا کو کہ میری آمد کا مقصد کیا ہے، بنیادی مقصد کیا ہے۔ اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جب اس دنیا میں کوئی نبی آیا تو کب آیا، کن پرستھتیوں میں آیا، وہ کون سا سینیریو تھا، وہ کون سی وجہ تھی، کارن تھا جس کے کارن نبی آئے۔ عام طور پر اگر آپ سے پوچھ دیا جائے تو آپ کہیے گا خدا کو لوگ بھول گئے تھے، پالنہار کو بھول گئے تھے، ایشور کو بھول گئے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے، نبی آئے تھا یاد دلانے۔
جی آپ نے بات صحیح کہی، لیکن یہ تاتکالک کارن نہیں تھا، ترت کا کارن نہیں تھا۔ کارن دو ہوتا ہے، ایک وہ کارن ہوتا ہے جس کے کارن کوئی کام بہت دیر میں ہوتا ہے، دوسرا وہ کارن ہوتا ہے جو ترت اور تاتکالک ہو، ابھی یہ ہوا اور ایسا ہو گیا۔ تو آپ کو جاننا چاہیے کہ جتنے نبی اس دنیا میں آئے وہ تب آئے ہیں جب شانتی بھنگ ہو گئی، آتنک پھیل گیا، لوگ دوسرے کے پرتی اپنے کرتویوں کو بھول گئے، دوسروں کے پرتی اپنے کرتویوں کے پرتی جیسے جیسے لوگ اداسین ہوتے گئے، نبی کا آنا طے ہو گیا۔ یعنی نبی آتا ہے اس دنیا میں شانتی پیدا کرانے، امن پیدا کرانے، چین پیدا کرانے، بھائی چارہ اور سوہارد پتہ چلانے اور عطا کرنے، ساتھ ساتھ یہ بتانے کہ آتنک اس دنیا کی سب سے بری چیز ہے، دوسروں کے ادھیکاروں کا ہنن سب سے بری چیز ہے۔ یہ نبیوں کی آمد کا، نبیوں کے اس دنیا میں جنم لینے کا تاتکالک کارن ہے، اور اسی لیے یہ آخری نبی جب دنیا میں آئے تو سب سے زیادہ آتنک، سب سے زیادہ تماشا، لڑائی جھگڑا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکے میں ایک ایسی لڑائی لڑی جا رہی تھی جس کا کوئی انت نہیں تھا، چل رہی ہے تو چل رہی ہے، لڑائی چل رہی تو چل رہی ہے۔ اور لڑائی میں گھی ڈالنے کا کام کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہ لوگ کہتے میرا پتا، میرا ابا مارا گیا، میرا دادا مارا گیا، ہم تو تب تک لڑیں گے جب تک کہ اپنے باپ اور دادا کا بدلہ نہ لیں گے۔ آج ان کا باپ مارا گیا، کل ان کا باپ مارا گیا، یہ بھی بدلہ لیں گے، یہ بھی بدلہ لیں گے۔ بدلے کی اگنی میں پورا سماج دھو دھو کر کے جل رہا ہے، جو ہے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات سنائیں کہ آپ جب اور جاننا چاہیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں لوگوں کو قبروں پر جانے سے منع کیا، قبر پر نہ جاؤ، قبرستان میں نہ جاؤ۔ آپ کو بڑا آشچर्य ہوگا کہ قبروں پر جانے سے کیوں منع کیا؟ بعد میں کہہ دیا کہ میں نے تم کو قبر پر، مزار پر جانے سے منع کیا تھا، اب تم جاؤ مزارات پر، مزارات کی زیارت کرو۔ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ پہلے روکا کیوں اور بعد میں اجازت کیوں دے دی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، سب کو جاننے کا ہے۔ جس دھرم کا بھی ہو، اگر بدھی رکھتا ہے، سوچنے کی چھمتا رکھتا ہے، وچار کرنے کا من رکھتا ہے، تو اس کے من میں ایک پرشن اٹھے گا کہ ایسا کیوں کیا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب آپ اس زمانے کے سماج اور سماج کی ساماجک استھتی پر اپنی نظر ڈالیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پیغمبر نے منع اس لیے کیا تھا کہ ان لوگوں کو اس بات پر وشواس نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ مکے کا جو سماج تھا، عرب کا جو سماج تھا، وہ اس بات پر وشواس نہیں کرتا تھا کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ تو پھر قبر پر جاتے کیوں تھے؟ قبر پر تو وہی جائے گا جس کا ایمان آخرت پر ہو، عاقبت پر ہو۔ وہ یا تو قبر دیکھ کے اپنی دنیا صحیح کرے گا، یا قبر دیکھ کے فاتحہ پڑھے گا، دعا کرے گا، اللہ سے ان کے لیے مانگے گا۔ جب کچھ مانگنے کا سوال ہی نہیں ہے، مر گئے، مٹی میں مل گئے، تو پھر قبر پر جانے کا کیا مطلب؟ جی سنیے اور حیرت کیجئے، قبر پر جاتے تھے عرب والے اس لیے کہ قبر کی مٹی کو پکڑ کے
کریا کھاتے تھے، قسم کھاتے تھے کہ تم جو یدھ ادھورا چھوڑے ہو اس یدھ کو ہم پورا کریں گے۔ تمہاری جو ہتیا ہوئی ہے اس ہتیا کا بدلہ ہم لے کے رہیں گے۔ تم جو لڑتے لڑتے مر گئے، مار ڈالا لوگوں نے، ہمیں معلوم ہے کہ کس سماج نے تم کو مارا تھا، جب تک اس سماج کو بھی مار نہ ڈالیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے۔ پیغمبر نے کہا قبروں پر مت جایا کرو، اس لیے کہ قبروں پر جاتے ہو تو پھر لڑنے کی قسم کھاتے ہو، قبروں پر جاتے ہو تو پھر مرنے اور مارنے کی کریا کھاتے ہو، اس لیے قبر پر نہ جایا کرو۔ ہاں جب سدھار ہو جائے گا اور قبر دیکھ کے اپنی موت یاد آئے گی تب تم کو پرمٹ کریں گے کہ تم قبر پر جایا کرو۔ یعنی پیغمبر حضرت محمد اس سماج میں آئے جہاں اوڑھنا بچھونا لڑنا اور مرنا تھا، خون بہانا، عزت سے کھیلنا، یہی عزت تھی کہ میری تلوار پر رکت اور خون لگا رہے، یہ سب سے بڑی عزت تھی۔ آج جو عزت ہے کہ آپ خوشبو لگا لیتے ہو، عطر لگاتے ہو، سگندھ لگاتے ہو، اسپرے کرتے ہو، یہ دین ہے پیغمبر حضرت محمد کی، ورنہ خون کا چھیٹا سمان تھا۔ دیکھو میرے دامن پر کتنا خون ہے، اتنے لوگوں کو ہم نے مارا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 12 مہینہ ہے، عرب میں بھی 12 مہینہ ہوتا، دنیا کے ہر کیلنڈر میں ہوتا، اس میں ایک مہینہ رجب ہے، رجب آ رہا ہے، 2-3 مہینوں کے بعد رجب آ جائے گا۔ رجب کو عرب کہا کرتے تھے گونگا مہینہ، گونگا۔ یہ گونگا کیا ہوتا؟ مہینہ بھی کہیں بولتا اور مہینہ بھی کہیں گونگا ہوتا، کیا بات تھی؟ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ رجب میں لڑائی نہیں کرنے کا دستور تھا، کہ لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، یدھ نہیں ہوگا، اور جب یدھ نہیں ہوگا، تلوار سے تلوار ٹکرائے گی نہیں، تب تو مہینہ گونگا ہوگا۔ یہ گونگا مہینہ ہے، اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا دین لے کر اس دنیا میں آئے جو معاف کرنے کو، بخش دینے کو، چھما کرنے کو سب سے بڑی عبادت قرار دیتا ہے۔ پہلوانی کا ڈیفینیشن، کون پہلوان ہے، اس کی پریبھاشا ہمارے پیغمبر نے بدل دی۔ کل تک پریبھاشا یہ تھی جو دوسرے کو اٹھا کے پٹک دے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ پیغمبر نے کہا پٹکنے کی چھمتا رہتے ہوئے جو معاف کر دے وہ سب سے بڑا پہلوان ہے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ پہلوانی یہ نہیں ہے کہ تلوار نکالا اور مارتے کاٹتے خود بھی مر گئے۔ پہلوانی یہ ہے کہ تم لڑ سکتے تھے، تم نے لڑنے پر اپنے آپ کو روک رکھا اور اسے معاف کر دیا۔ اس دن سے یہ طے ہو گیا کہ اسلام اس دین کا نام ہے جو معاف کرنے کو، چھما کرنے کو، بخش دینے کو سب سے بڑی عبادت جانتا ہے۔ یہ ہے ہمارے پیغمبر کی آمد کا مقصد۔ اب میں جلدی جلدی، چونکہ سمے کم ہے اور آپ دوپہر میں یہاں جمع ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ مئو گنج میں پہلی بار آیا، اور مجھے ایک بات کی اور خوشی ہے کہ مرزا پور میں جب میں اترا تو مرزا پور سے مئو گنج کا جو راستہ ہے وہ بڑا منورم ہے، پہاڑوں سے گزرتے ہوئے، گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے، بادلوں کو قریب دیکھتے ہوئے، ہریالیوں کو چھوتے ہوئے، بہت پردوشن رہت واتاورن سے اپنے آپ کو گزارتے ہوئے، کہیں پر کوئی آلودگی نہیں، اچھا لگ رہا، دیکھنے میں آیا۔ تو میں نے کہا مئو گنج کا شکریہ کہ اس نے ہمیں، مرزا گنج سے گزرے تو بہت بار تھے، رکے نہیں تھے، اترے نہیں تھے، یہ مئو گنج کے کارن اترنا نصیب ہوا۔ اور جب کوئی نیک مقصد سے کہیں جاتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی نیکی اس سے آلنگن کرتی ہے، معانقہ کرتی ہے، ملاقات کرتی ہے، تقرب حاصل کرتی ہے۔ تو یہ بڑا نیک پال ہے۔ اور جب میں مئو گنج میں پہنچا
تو ٹھیک سے مئوگنج کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، ابھی موقع ملا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہاں بھارت جمع ہے، ہندوستان جمع ہے، دیش جمع ہے، دیش آیا ہے۔ یاد رکھو اس پیغمبر کو جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی عقیدت، تہنیت، محبت اور شردھانجلی اس سے بڑی کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس کی بات سب کو سنائی جائے، سب تک پہنچائی جائے، سب تک یہ بات پہنچے، یہی اصل مقصد ہے۔ اب میں آپ سے ایک پرشن کرتا ہوں، ہر آدمی دھارمک ہوتا ہے اور ہر آدمی کے پاس دھرم موجود ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ ہم تو ناستک ہیں، تو ناستک کا بھی اپنا ایک دھرم ہوتا ہے، اس کو ہم ناستک دھرم کہیں گے۔ اور آستک ہے تو آستک تو باضابطہ دھارمک۔ میں آپ سے ایک پرشن کرتا ہوں کہ آپ سے اگر کوئی پوچھ دے کہ سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے اچھا، سرووتم، جس کو آپ کہیے سب سے اچھا آدمی، تو آپ کو اس پرشن کا اتر ڈھونڈنے کے لیے میں کچھ کلو دیتا ہوں، کچھ مدد کرتا ہوں، آپ کچھ سہایتا کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سب سے اچھا آدمی چننے کے لیے کوئی آدھار کی ضرورت پڑے، تو ایک آدمی کہے گا دھرم آدھار ہے، جس کی سب سے بڑی داڑھی ہو، جس کی سب سے اونچی ٹوپی ہو، جس کی پیشانی پر گھٹا ہو، کہ نماز بڑی پابندی سے، نماز کو بڑی پنکچوالٹی کے ساتھ، سمے کا دھیان رکھ کر بنا چھوٹے پڑتا ہے، وہی سب سے اچھا آدمی۔ دوسرا کہے گا نہیں، سب سے اچھے آدمی کے لیے آدھار تو گیان ہے، یہ آدمی سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس نے مدرسے سے بہت بڑی ڈگری لی، اس نے یونیورسٹی سے بہت بڑی ڈگری لی۔ اگر گیان آدھار بنایا جائے تو سب سے بڑا گیانی ہی سب سے اچھا آدمی۔ ایک تیسرا آدمی کہے گا نہیں، یہ سب کوئی آدھار ہوا، ارے اچھے آدمی ہونے کے لیے پریوار دیکھا جائے گا، کس پریوار سے ہے، کیسا اس کا ونش ہے، یہ راجا کی اولاد ہے، یہ بہت بڑے زمیندار کا بیٹا ہے، یہ بہت بڑے قبیلے کا آدمی ہے، یہ آدھار بنے گا۔ چوتھا کہے گا نہیں، روپیہ آدھار بنے گا، سب سے زیادہ روپیہ کس کے پاس، پیسہ کس کے پاس، دھن کس کے پاس، سمپدہ کس کے پاس، وہ ہے سب سے بڑا آدمی۔ پانچواں کہے گا نہیں، ہم تو چہرہ دیکھیں گے، شریر دیکھیں گے، شکل دیکھیں گے، ناک بالکل کھڑی ہونی چاہیے اور گال تو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر نظر پڑے تو ہٹے نہیں، اور بال ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھ کے آدمی اپنا بال چھوئے کہ اس کے بال کے آگے میرا بال تو کچھ ہے ہی نہیں، ہے نا؟ دیکھا آپ نے، اتنے آدھار ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے اور آپ کو کون سا آدھار پسند ہے؟ چلیے سوچتے رہیے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ چلیے پیغمبر کے پاس چلا جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اے جو سارے سنسار کے لیے بھیجے گئے ہو، آپ بتاؤ کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ اور پیغمبر کی بات سنیے، دیکھیے کس کو پیغمبر کہتے ہیں، اور اس پیغمبر سے پتہ نہیں کبھی آپ کی بھیٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ جانتے ہیں پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر نے کہا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں کا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس سے دوسرے کو لابھ کی آشا ہو، کہ اس سے ہم کو فائدہ پہنچے گا، اس سے ہم کو لابھ پہنچے گا، یہ ہماری مدد کرے گا، یہ ہماری سہایتا کرے گا، یہ ہمارا دکھ بانٹے گا، یہ ہمارے کام آئے گا، اس سے نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا۔ جس سے فائدے کی آشا پکی ہو جائے وہ دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہے۔ آج ہم اس کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس کی آمد کا جشن منا رہے ہیں جس نے
अच्छाई की परिभाषा बदल दी, जिसने अच्छाई को एक नया आयाम दिया। अच्छाई किसको कहते हैं ये बताया। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि पैगंबर दुनिया में इसलिए नहीं आते कि दुनिया वालों को जंगल ले जाएं और कहें तुमको तपस्या करनी होगी, परिवार को छोड़ दो, चलो किनारे, जंगल में चलो, पहाड़ में चलो। पैगंबर इसलिए नहीं आते। पैगंबर की आमद का बुनियादी टारगेट, इस दुनिया में आने का असली उद्देश्य ये होता है कि वो ऐसी तपस्या में लगाएं कि मानव की मानवता अंदर से निकल के बाहर आ जाए। ये है बुनियादी तपस्या। तपस्या किसको कहते हैं ये पैगंबर सिखाता है। अब देखिए, पैगंबर ने एक रोज फिर प्रश्न किया, तुम में सबसे अच्छा आदमी कौन है? तुम में सबसे अच्छा आदमी कौन है? शिष्यों ने कहा, आपसे बेहतर कौन बताएगा, आप ही बताइए कि सबसे अच्छा आदमी कौन है। अब पैगंबर का उत्तर सुनिए और गिरह गांठ बांध के ले जाइए। क्या कहा पैगंबर, और देखिए समाज को पैगंबर क्या देता है। अल्लाह जब किसी को पैगंबर बनाता है, रसूल बनाता है, तो वो समाज के लिए क्या करता है इस पर आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, तवज्जो मबजूल रहनी चाहिए। क्या कहता है पैगंबर? पैगंबर ने कहा दुनिया का सबसे अच्छा आदमी वो है जिसका अपनी पत्नी से संबंध अच्छा है, और दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है जिसका अपने पति से संबंध अच्छा है। दुनिया का सबसे अच्छा आदमी वो है जिसका अपने घर वालों से, घर के सदस्यों से, बाल बच्चों से, बीवी बाल बच्चों से संबंध मधुरतम है। वो दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। देखा आपने? एक बार और जरा तवज्जो से, आप इतने ध्यान से सुन रहे हैं, आप जरा देखिए। एक बार पैगंबर आ रहे थे, पैगंबर पर ज्यादातर युद्ध थोपा गया था। वो युद्ध अगर करते भी थे तो किस लिए करते थे? डिफेंसिव, अपने लिए सुरक्षा के कारण लड़ना पड़ता था। आपको भी संविधान ने अधिकार दिया है कि अगर कोई आपकी जान लेने पर उतारू हो तो आप अपने सुरक्षा में उससे लड़ सकते हैं। पैगंबर ने भी सुरक्षात्मक लड़ाई, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जितनी लड़ाइयां लड़ी वो सब सुरक्षात्मक थी। एक लड़ाई से पैगंबर लौट रहे हैं, रास्ते में एक शिष्य मिल गए, पूछा कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? देखिएगा जरा, हम लोग पैगंबर से निकट होने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, निकटता बना रहे हैं, वैचारिक निकटता, एक ऐसी निकटता जिससे हम पैगंबर से करीब हो सके। पैगंबर से पूछा गया आप कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हैं? पूछने वाले को यह मालूम नहीं था कि पैगंबर कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। पैगंबर ने जवाब दिया, छोटे जिहाद से आ रहा हूं, बड़े जिहाद की ओर जा रहा हूं। मैंने खास करके ये बात आपको सुनाने की कोशिश की है ताकि जिहाद के प्रति जरा भी आपको भ्रांति हो तो वो यहां समझ में आ जाए। पैगंबर ने क्या कहा? छोटे जिहाद से आ रहा हूं, बड़े जिहाद की ओर जा रहा हूं। पूछने वाले ने कहा मैं नहीं समझा। समझा दी। पैगंबर ने कहा युद्ध के मैदान से आ रहा हूं, जो छोटा जिहाद है। घर बाल बच्चों के पास जा रहा हूं, जो बड़ा जिहाद है। यानी सबसे बड़ी तपस्या यह है कि जायज, हलाल, उचित रोजी कमाई जाए। कमाई दुकान से, नौकरी से, कारोबार से, रेहड़ी लगाकर, ठेला चलाकर, नौकरी करके, कारोबार करके, बिजनेस चला के, कारखाना चला के जो उचित कमाई की जाए
اس کو لا کے گھر پر بال بچوں کو سنتوش جنک جیون دیا جائے، اچھا کھلایا جائے، اچھا پڑھایا جائے، ان کی تمام آشاؤں کو پورا کرنے کا پریاس کیا جائے، یہ بڑا جہاد ہے، اور یہی اصلی دھرم ہے، اور یہی اصلی تپسیا ہے۔ جس نے اس کام کو کیا وہ سب سے بڑا دھارمک ہے، سب سے بڑا تپسوی ہے، اور سب سے اونچا دھرم نشٹ ہے۔ یہ ہے پیغمبر جس کے یاد منانے کو آج ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس پیغمبر نے اللہ کے بارے میں کیا کہا، اس لیے کہ بات شروع ہوگی تو اللہ تک پہنچے گی۔ اور میں آپ سے کیا کہوں، آج کل سب سے زیادہ لڑائی کس بات پر ہوتی ہے؟ جب آدمی اپنے رچیتا کو یاد کرتا ہے تو سب سے زیادہ لڑتا ہے۔ اپنا نام یہ بتائے گا، رچیتا کا نام یہ ہے، یہ کہے گا رچیتا یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ ہم کہیں گے اللہ، کوئی کہے گا گاڈ، کوئی کہے گا کچھ، کوئی کہے گا کچھ، جھگڑا اسی بات پر ہوگا۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر نے کہا جس اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو، چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا سا کام ہو یا بڑا سا کام ہو، چھوٹا کام مجھے سیڑھی سے اترنا ہے، دن رات اترنا، سیڑھی پر چڑھنا ہے، دن رات چڑھنا، یہ زندگی کا معمول ہے، یہ جیون کی پہچان ہے۔ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، کل کارخانہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، ریبن کاٹی جائے گی، گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں، ڈرائیونگ اسٹارٹ کر رہے ہیں، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اس کو یاد کیا کرو جو سارے سنسار کا پیدا کرنے والا رچیتا ہے۔ تو کیسے یاد کریں؟ شبد سکھائے گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا دیالو اور کرپالو ہے۔ اب سوچئے ذرا کہ اگر یہ دھرم لڑانے کے لیے آیا ہوتا تو بھگوان کا نام دیا اور کرپا کے حوالے سے کیوں لیا جائے؟ دھرم کا بنیادی کام ہے تمہارے اندر دیا اور کرپا کو اجاگر کرنا، بڑھانا، زندہ کرنا، جیوت کرنا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب جب اپنے رچیتا کو یاد کرو تو کس حوالے سے کرو کہ اس کا ایک نام ہے، سب سے بڑا دیالو، سب سے بڑا کرپالو۔ اس کو یاد کر لیا کرو تاکہ اندر سے جو پشاچتا ہے، پشوتا ہے، وہ رک جائے اور مانوتا زندہ ہو جائے کہ تم دیا کرنے آئے ہو، کرپا کرنے آئے ہو۔ اب قرآن کے بارے میں بھی کچھ بھرانتی پیدا کرتے رہتے ہیں لوگ، اور ہم لوگ بھی جو قرآن والے کہلاتے ہیں، یہ قرآن کا صحیح چہرہ، صحیح مکھڑا، صحیح روپ دنیا کے سامنے رکھنے میں کہیں نہ کہیں چوک جاتے ہیں۔ آئیے ہم قرآن کی پہلی پنکتی آپ کو سناتے ہیں، پہلی پنکتی جس سے قرآن آرمب ہو رہا۔ قرآن کھولا آپ نے اور پہلی پنکتی سامنے نظر آئے گی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ چلیے یہ تین ٹکڑی ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ساری تعریف، ساری گاتھا، ساری استوتی، سارا شکرانہ، سارا دھنیواد اس اللہ کے لیے ہے جو سارے سنسار کا پالنہار ہے۔ اچھا سوچئے گا ذرا، بھگوان کا کیا روپ سامنے آ رہا ہے کہ وہ پالنہار ہے، پالتا ہے۔ آپ بھی پالنہار ہو۔ آپ بتاؤ کہ کبھی جس کو آپ پالتے اور پوستے ہو، اپنی سنتان، بڑے سے بڑی غلطی اس سے ہو جائے، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کی سنتان، اس کے لیے آپ ہمیشہ پوزیٹیو ہوتے ہو، سکاراتمک ہوتے ہو۔ بڑے سے بڑا پاپ کر کے چلا ہے، آپ کوشش کرو گے کہ اس کو دھو دیں، اس کو صاف کر دیں، اس کو صحیح کر دیں۔ یعنی قرآن شروع ہو رہا ہے اس بات سے کہ دیکھو اس اللہ کی طرف یہ کتاب بلا رہی ہے
جو سارے संसार का पालनहार है। रब्बिल आलमीन, सारे संसार का पालनहार। फिर दोहराया गया अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा दयालु है और बड़ा कृपालु है। अब इसके बाद एक तीसरी बात आ रही, वो बड़ी अहम है। क्या कहा गया? इस्लाम एक विश्वास और एक अकीदा सिखाता है कि इस दुनिया में जितने आदमी आए हैं, ये जब दुनिया से चले जाएंगे, चाहे जलाए जाएं, चाहे गाड़े जाएं, चाहे जिस तरह से इनकी अंतिम क्रिया हो, इन सबको फिर जिंदा होना है, फिर जीवन में आना है और जीवन में आके रहना है। बिना जीवन के कोई बचेगा नहीं। मरने वाले को फिर जिंदा होना है। यानी मौत, मृत्यु पड़ाव है, मंजिल नहीं है। हमें दिल्ली जाना हो तो मिर्जापुर दिल्ली नहीं हो सकता। मिर्जापुर एक स्टेशन है, दिल्ली मंजिल है। उसी तरह मौत, मृत्यु एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है, फिर जिंदा होना। बहुत से लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि अच्छा फिर जिंदा होना है। तो कुरान ने एक आर्गुमेंट किया है कि तुमको आश्चर्य है कि ये बात विश्वास में नहीं आती। अरे तुम तो जानते हो कि जब एक काम को एक बार आदमी कर लेता है तो उसी काम को दोबारा करना बहुत आसान होता है। जब अल्लाह ने तुमको पहली बार पैदा कर दिया तो उसके दोबारा पैदा करने पर आश्चर्य क्यों है? वो तो दोबारा पैदा करना तो पहले बार पैदा करने के तुलना में बड़ा आसान और सुगम और सहज है। तो इस पर क्यों हैरत है कि दोबारा पैदा करेगा? अरे पहले भी तो उसी ने पैदा किया है, तो दोबारा पैदा करेगा। और जब दोबारा पैदा करेगा तो न्यायालय लगेगा, फैसला होगा, पूछा जाएगा आओ इधर, चलो इधर आओ, क्या किया था दुनिया में? दुनिया में क्या करके आए हो? अच्छा के बुरा बताओ, जवाब दो। अब तो आप जानते हैं कि ये बड़ा मुश्किल दिन होगा, ये निर्णय का दिन होगा, है ना? और उसी को कुरान में कहा गया मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह कौन है? जो निर्णय के दिन का निर्णायक है ना? हिसाब के दिन का हसीब है। वही लेगा हिसाब, वही लेगा तुमसे तुम्हारी करनी और कथनी का हिसाब, है ना? लेकिन मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि यही बात कहनी थी तो इसके पहले यूं को क्यों कहा कि अल्लाह कौन है? पालनहार है। अल्लाह कौन है? दयालु है और कृपालु है। यानी उस दिन के बारे में भी तुम आशावादी रहो कि हमारा वास्ता दयालु से पड़ना है, कृपालु से। ये है अल्लाह। ये अल्लाह कौन समझा रहा है, कौन बता रहा है? वो किताब बता रही है जो पैगंबर हजरत मोहम्मद इस दुनिया में लेकर आए, है ना? अच्छा, आप तो जानते हैं कि अल्लाह को अगर पहचानने की कोशिश की जाए, अल्लाह को अगर जानने की कोशिश की जाए तो एक प्रश्न उठेगा कि जरा अल्लाह के बारे में बताइए। तो हम तो एक आदमी के बारे में सही सही नहीं बता सकते। आदमी जो मेरी तरह है, जो मेरी तरह पैदा हुआ है, जो मेरी तरह दुनिया में रहता है, उसके बारे में आप कहिए कि ज़रा बताओ, तो आप थोड़ी देर बोल के चुप हो जाइएगा कि भाई हम पूरी बात ना जाने। तो अल्लाह के बारे में क्या फैसला करे जिसको कभी देखा नहीं, जो इतना बड़ा है, इतना महान है, इतना विशाल है, अनुपम है, अनूठा है, बेमिसाल है, लाशरीक है, वहदहू लाशरीक है। भला उसके बारे में हम क्या बताएं कि कैसा है? लेकिन सुनिए, जिस पैगंबर को आज हम याद करने बैठे हैं, उसने वो परिभाषा सुनाई जो भगवान ने, अल्लाह ने खुद अपने बारे में दी है। जानते हैं क्या कहता? सुनिए जरा दिलचस्प बात। अल्लाह की मार्फत के लिए एक जुमला सुनिए। कुरान कहता है फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। जितना घर दुनिया में आप देख रहे हो ना, ये सब घर बनाने वाला एक दिन घर छोड़ के चल देता है, और कभी कभी घर भी उसको छोड़ के चल देता है।
ہے نا. کبھی کبھی گھر بن کے تیار ہوا اور قدم رکھنے سے پہلے بنانے والا مر گیا. گھر بن کے تیار ہوا، وستو استھتی ایسی ہوئی کہ گھر بیچ دینا پڑا، ہے نا. تو قرآن کہتا ہے ارے اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اس کے آگے سر کو جھکاؤ جو اس گھر کا اصلی مالک ہے نا. اور اللہ کا گھر کیا ہوتا؟ جہاں آدمی عبادت کرتا ہے، اپنے سر کو اللہ کے لیے جھکاتا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. چاہے مسجد ہو، چاہے مکہ اور مدینے کا کعبہ ہو. تو کس کی عبادت کرو؟ جو اس گھر کا مالک ہے نا. تو سوال اٹھے گا کہ اس کا مالک کیسا ہے؟ اس کے مالک کی وشیشتا کیا ہے؟ اس کے مالک کی پہچان کیا ہے؟ اصلی بات یہی ہے. اب قرآن کہتا ہے الذی اطعمہم من جوع، یہ اللہ وہ ہے کہ جب تم کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کھلاتا ہے. اللہ اکبر. کون ہے اللہ؟ جو بھوک لگنے پر کھانا کھلاتا ہے. کیسے کھلائے گا یہ وہ جانتا ہے. کیا کیا روپ ہوں گے اس کے، کیسے تمہاری بھوک مٹے گی. یاد رکھو وہ آدمی بہت بیمار ہے جس کی بھوک مٹوے نہ کرے. ڈاکٹر کے پاس لے کے آدمی جا کر دیکھیے نا، 10 روٹی کھائی سے اور تب بھی کہہ رہا کہ اور روٹی لاؤ، ہے نا. اور کبھی کبھی آپ کہیے گا 1 روٹی کھاتے ہیں ایک دم سنتشٹ نشچنت بم بم رہتے ہیں. 1 روٹی کھایا من بھر گیا، ہے نا. الذی اطعمہم من جوع، اللہ وہ ہے جو بھوک لگنے پر کھلاتا ہے. جب کور اٹھاؤ اس اللہ کو یاد کرو جو تمہاری بھوک مٹا رہا ہے. کبھی دوست کے ذریعے، کبھی انسان کے ذریعے، کبھی نیچرل طریقے سے بھوک مٹاتا ہے. اور دوسری تعریف، دوسرا ڈیفینیشن، دوسری پریبھاشا اللہ کی کیا ہے یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اللہ وہ ہے کہ جب تم بھیبھیت ہو جاؤ، ڈر لگے، کہیں کوئی شرم دینے والا نہ ہو، تو شرم دینے والا اللہ ہے. وہی شرم دیتا ہے، وہی شیلٹر دیتا ہے، وہی تمہارے بھے کو سنتشٹی میں بدلتا ہے. اللہ وہ ہے. اب آپ بتائیے، میں نے آپ کو اس لیے نہیں سنایا تھا کہ اللہ کی پریبھاشا آپ کو بتا دوں. میں نے آپ کو اس لیے سنایا تھا کہ ایک آدمی کھڑا ہو اور کہے کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور وہ کسی کو کھانا بھی نہ کھلائے اور کسی کا بھے بھی دور نہ کرے. تو اللہ والا کیسے ہو جائے؟ اللہ والا ہونے کی 2 سب سے بڑی پہچان ہے کہ اگر وہ اللہ والا ہے، اپنے کو ایشور سے جوڑ رہا ہے، اپنے کو بھگوان سے جوڑ رہا ہے، رچائیتا سے جوڑ رہا ہے، تو اس کے اندر 2 بڑی پہچان ہوگی. ایک پہچان یہ ہوگی کہ پوچھے گا کھانا کھائے ہو؟ کھا لو. لو دیکھو یہ ہے، کھا لو. پانی پی لو، بیٹھو، کھا لو، اطمینان سے کھا لو، باہر پیٹ کھا لو. کھانا کھائے کہ نہیں کھائے پہلے کھا لو تب بات کریں. اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ والا ہے نا. اور دوسری پہچان یہ ہے کہ کوئی بھاگا ہوا آیا، ڈرا ہوا آیا، چنتت آیا، شنکت آیا، شنکا میں آیا، چنتا میں آیا، پریشان آیا، کہیں جگہ سر چھپانے کی نہیں، جگہ نہیں جہاں شرن لے سکے. کون چھپائے گا؟ کون رکھے گا؟ بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا قاتل ہے، مرڈرر ہے. کون چھپائے؟ کون رکھے؟ یاد رکھیے اللہ والا وہ ہے جو کہے گا آ جاؤ آ جاؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ. کیا ہوا؟ ہم ہیں نا شرم دینے والے. ہم اس اللہ کے بندے ہیں جس کی پہچان یہی ہے کہ وہ شرم دیتا ہے. یہ جو آپ کے سامنے گرو بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں اس گرو کی پہچان کیا ہے؟ کہ یہ گرو جدھر جاتا ہے ایک اذان ہوتی ہے. آپ کہیے گا اذان تو مسجد میں ہوتی ہے. ہاں، اللہ والا جدھر جاتا ہے ادھر اذان ہوتی ہے نا. وہ تو 5 سمے ہوتی ہے نا.
اور گرو کے ہر قدم پر اذان ہوتی ہے، گرو کا ہر ڈیگ، پیر کا ہر قدم، مرشد کا ہر قدم ایک اذان دیتا ہے۔ جانتے وہ اذان کیا ہے؟ بازا بازا ہرن چے ہستی بازا۔ پیر کے ہر قدم پر کیا اذان دیتی ہے؟ گھبراؤ مت، آؤ آؤ ادھر آ جاؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، آؤ نا آؤ نا، آؤ ادھر آؤ۔ اگر کافرو گبرو بت پرستی بازا، اور دنیا تم کو جو بھی کہتی ہو، ادھرمی کہے، برباد کہے، کیا ہوا؟ گرو قبول کرنے کو تیار ہے، آؤ نا۔ دنیا تم کو دشت کہتی ہے تو کہا کریں، آؤ یہاں، ہم چھپائیں گے، ہم رکھیں گے، ہے نا؟ گرو جب چلتا ہے تو اذان کے اور الفاظ بھی ہیں۔ ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست۔ یہ جو پیر کی درگاہ ہے، درگاہ کے مطلب صرف مزار نہیں ہوتا، درگاہ کے مطلب صرف قبر نہیں ہوتی۔ درگاہ ایسے دروازے کو، ایسی چوکھٹ کو، ایسے ویکتتو کو، ایسی پرسنالٹی کو کہتے ہیں جو چلتی پھرتی شرن گاہ ہو۔ جہاں شرن مل جائے وہ درگاہ ہے، وہ چوکھٹ ہے۔ جہاں آرام مل جائے، سنتشٹی مل جائے، جہاں بھوک مٹ جائے، جہاں پیاس مٹ جائے، جہاں ڈر مٹ جائے، جہاں شنکا مٹ جائے، وہی درگاہ ہے۔ اور وہ گرو ہے، تو گرو جدھر جا رہا ہے چلتی پھرتی درگاہ ہے، چلتا پھرتا مسجد ہے، چلتا پھرتا نبی والا ہے، چلتا پھرتا اللہ والا ہے۔ تو کیا کہتا ہے اذان دینے والا؟ ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست۔ اور یہ جو گرو ہے اس کی چوکھٹ نراشا کی چوکھٹ نہیں ہے، نا امیدی کی چوکھٹ نہیں ہے۔ اس گرو کے پاس اگر کچھ ہے تو صرف آشا آشا آشا، مہربانی، دیا، کرپا، کرونا، آؤ میرے پاس، ہم ہیں نا، ادھر آؤ۔ تو اگر 100 بار توبہ شکستی بازا، اور تم نے 100 بار بھی پاپ کیا ہے، توبہ کیا ہے، پاپ سے معافی مانگا ہے، پھر توبہ توڑ کے پاپ کر لیا، بار بار پاپ کر کے آئے ہو، لگاتار بارمبار پاپ کیا ہے، لگاتار گناہ کیا ہے، لگاتار گناہ توڑا ہے، تو کیا ہوا؟ آؤ نا، 100 بار بھی توڑے ہو تو کیا ہوا؟ ایک بار پھر ہم توبہ کرائیں گے، ایک بار پھر ہم تم کو قبول کریں گے، ایک بار پھر تم کو گلے سے لگائیں گے۔ یہ ہے گرو، یہ ہے مرشد۔ اور جب مرشد ایسا ہے تو مرشد کا مرشد ہے پیغمبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرشد کیسے بنتا ہے؟ پیغمبر کی غلامی کر کے مرشد بنتا ہے، پیغمبر کی چھایا بن کے مرشد بنتا ہے، پیغمبر کے مارگ پر چلتا ہے، پیغمبر کو ریپریزنٹ کرتا ہے، پیغمبر کا پرتیندھی ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں گرو، مرشد، پیر۔ تو اس کے اندر پیغمبر کی چھٹا اور چھایا پائی جاتی ہے، تبھی جا کے وہ مرشد بنتا ہے۔ یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ آج جو شیرشک دیا گیا امن و شانتی کا پیغام انسانیت کے نام، جی جو فلسفہ، جو فلسفی اور جو درشن پروفٹ محمد نے سامنے رکھا، اس کا نام کیا دیا؟ نام کرن بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں جتنے دھرم پائے جاتے ہیں ان کے ناموں کے 2 آدھار ہیں۔ پہلے تو یہ کہ جو دھرم کا پرورتک تھا اسی سے نام جڑ گیا۔ عیسیٰ آئے، عیسائی کہلائے، عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی کہلائے، ہے نا؟ یہود بھی ایک نام ہے، ان کی اولاد، ان کے ماننے والے یہودی، جیوز کہلائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سدھارتھ گوتم بدھ جیسا ویکتتو پیدا ہوا، ان کے ماننے والے، بدھ کے ماننے والے بودھ کہلائے، ہے نا؟ اب دوسرا کارن نام رکھنے کا ہوتا ہے کال، کال کے کارن نام رکھا جاتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سناتن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ سب سے پراچین ہے، پرانا ہے، اینشینٹ ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ جو درشن دنیا میں پائے جاتے ہیں
ان کے دو نام رکھنے کے کارن ہیں. پہلا کارن ہے پرورتک کا نام، دوسرا کارن ہے پرورتک کا کال. نام اور کال ہے نا. یہ جو حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے دین کا، اپنے درشن کا، اپنے فلسفی کا، اپنے فلسفے کا جو نام رکھا وہ اپنے نام پر نہیں رکھا. مسلمان کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اپنے کو محمدن کہے. نہیں تو کیا کہے؟ کسی کال سے جوڑے، 1500 سال پہلے کے کال سے جوڑ دے. نہیں، پیغمبر نے کیا کہا؟ دین کا نام اسلام ہے. اسلام. اور ماننے والا کیا کہلائے گا؟ مسلم. یہ کیا چیز ہے بھائی اسلام؟ اسلام کا ارتھ کیا ہے؟ اسلام کا معنی کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اسلام؟ تو جانیے اسلام دو معنی ہے، دو ارتھ ہے. پہلا معنی یہ ہے کہ اسلام کے معنی ہے امن، چین، شانتی. بہت دن آتنک کر لیو، آؤ ادھر، یہ امن ہے، یہ چین ہے، یہ شانتی ہے. شانتی میں آ جاؤ، چھوڑو آتنک، چھوڑو لڑائی جھگڑا، آؤ ادھر امن چین شانتی میں آؤ. اور دوسرا معنی ہے کہ اسلام کے معنی ہوتے ہیں ہتھیار ڈالنا، آتم سمرپن، اپنے آپ کو سمرپت کر دینا. تو آپ تو جانتے ہیں کہ جو لوگ آتنک پھیلاتے ہیں ان کا سمرپن بغیر ہتھیار ڈالے ہوگا نہیں. ہتھیار ڈالنا ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنے من کو بھی پست کر کے آتم سمرپن کرنا ہوگا. اسی لیے اس مذہب کا بنیادی نام اسلام ہے، جس کے معنی ہے امن، چین، شانتی اور آتم سمرپن. اپنے آپ کو سمرپت کر دو. جو جتنا امن اور شانتی پھیلائے گا اتنا بڑا مسلمان ہوگا، اور جو جتنا بڑا آتم سمرپن کر کے دکھائے گا اتنا بڑا مسلمان ہوگا. اب ایک آپ کہیے گا یہ سب ویاکھیا تو آپ کر رہے ہیں. چلیے آپ کو وہ ویاکھیا سنواتے ہیں جو پیغمبر نے سوئم کی ہے. پھر آپ سے ایک پرشن کرتے ہیں، مسلمان کون ہے؟ مسلمان کون ہے؟ تو مسلمانی سے پوچھئے کہ مسلمان کون ہے، تو کہے گا داڑھی والا. اچھا ٹھیک ہے، داڑھی نہ ہو تو ٹوپی والا ہے نا. پھر کہے گا کھانے والا، یہ کھاتا ہو وہ نہ کھاتا ہو ہے نا. لیکن آپ کیوں پریبھاشا دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو پیغمبر سے پوچھنا چاہیے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے نہ پوچھا جائے گا کہ مسلمان کون ہے. اب سنیے پیغمبر کی پریبھاشا، جو نہیں جانتے وہ بھی سنیں، اور جن کو آج تک نہیں معلوم تھا وہ یہ نیا آئینہ لے کے جائیں. مرشد کے طفیل یہ نیا والا آئینہ لے کے جائیں اور اس میں اپنا منہ دیکھا کریں کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں. پیغمبر نے کیا کہا؟ مسلمان وہ ہے. اٹینشن ہو جائیے، ذرا ساودھان ہو جائیے کہ مسلمان کون ہے. اس کی پریبھاشا بتا رہا. کون بتا رہا؟ پیغمبر، نبی آخر الزمان، آخری پیغمبر، فائنل پیغمبر. کیا بتا رہا؟ مسلمان وہ ہے جس کے منہ سے اور ہاتھ سے، جس کی جیب سے اور ہاتھ سے، منہ سے اور ہاتھ سے دوسرے سرکشت ہوں، وہ مسلمان ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ آپ ذرا غور تکبیر، کیجیے. نعرہ رسالت. اور حوالے کے طور پر میں سنا دوں، صحیح مسلم میں یہ روایت متعدد روات سے آ گئی ہے نا. متعدد یعنی بارمبار سنا گیا ہے، ایک بار نہیں، کئی بار پیغمبر نے یہ سنایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے منہ سے اور ہاتھ سے دوسرے سرکشت ہوں، وہ مسلمان ہے. منہ سے اور ہاتھ سے دوسرے سرکشت ہوں، کوئی ڈر نہ ہو کہ بھائی مسلمان ہے. یہ منہ سے بھی نہیں کاٹے گا، منہ سے گالی نہیں بکے گا، منہ سے تنگ نہیں کرے گا، وانی سے ستائے گا نہیں، اور ہاتھ سے ستائے گا نہیں. یہ مسلمان.
امن اور شانتی کا اس سے بڑا بھی توتک ہو سکتا کوئی ہے جو اور امن اور شانتی کے حوالے سے اتنی بڑی بات کہہ جائے؟ اب مجھے ایک بات کہتے ہوئے آگے بڑھنے کا من کر رہا ہے کہ آج بہت سے مسلمان پیدا ہو گئے ہیں، بہت سے جن کو آپ بھی جانتے ہو، اور وہ صبح سے شام تک مار کاٹ کرتے ہیں، مار کاٹ، آتنکی، آتنکواد، ٹیررزم، دہشت گردی، ہے نا؟ انہیں بھی اس تعریف کو، اس ڈیفینیشن کو، اس پریبھاشا کو غور سے سننا چاہیے کہ پیغمبر نے کہا جس کے منہ سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے سرکشت ہوں وہ مسلمان ہے۔ یہ اسلام کی، مسلمان کی وہ پریبھاشا ہے جو خود پیغمبر نے دے دی۔ پیغمبر سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں ہے جو اسلام کو ڈیفائن کرے، اور کسی کو یہ ادھیکار نہیں ہے، کسی کو یہ ورچسپ نہیں ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے ڈیفائن کرے۔ یہ ہے اسلام کا وہ رخ جو میں نے دنیا کے سامنے، آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب یاد رکھیے، مسلمانوں میں سب سے زیادہ اسلام کو دنیا کے آگے پروسنے والے کون ہیں؟ صوفی، صوفی سنت۔ آپ کے سامنے صوفی بیٹھے، آپ ایک صوفی سمیلن میں شریک ہو رہے ہیں، صوفیوں کی آماجگاہ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ جان کر کہ اس مئو گنج میں صوفیوں کا ورچسپ ہے۔ صوفیوں کا جب ورچسپ ہوتا ہے تو اس کے مطلب ہوتے ہیں یہاں کیا ہے؟ پیار ہے، محبت ہے، سوہارد ہے، ایک دوسرے کے پرتی آدر ہے، ایک دوسرے کے پرتی پریم ہے۔ کبیر کو پڑھ کر مجھے بلایا گیا، مجھے کبیر یاد آتے ہیں۔ کیا بڑی بات کہہ دی کبیر نے، پوتھی پڑھی پڑھی پنڈت بھایا نہ کوئے۔ پوتھی پڑھی پڑھی، بہت پڑھے لکھے ہو، بہت کتاب پڑھے ہو، آج کل بہت لوگ ہیں جن کی وانی سے آگ نکلتی ہے، جن کی وانی سے مارکاٹ نکلتا ہے، جن کی وانی سے فتویٰ نکلتا ہے، فتویٰ دیتے ہیں، اور فتویٰ دیا نہیں، یہ نیچ ہے، یہ برباد ہے، یہ کافر ہے، یہ برباد ہے۔ دن رات یہی کرتے ہیں وہ وانی سے اپنے۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ یہ جو صوفی ہے یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ صوفی اس دنیا میں پیغمبر کو ریپریزنٹ کرتا ہے، پرتیندھتو کرتا ہے، اور اسی لیے صوفی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ صوفیوں سے جو چیز نکلے وہ کیا ہو؟ کبیر کی زبان میں، پوتھی پڑھی پڑھی جگموا، پنڈت بھایا نہ کوئے۔ بہت سے پنڈت گرو کی سیوا میں آتے ہیں تو گرو اس سے کہتے ہیں بہت پڑھ کے آئے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم پنڈت ہو گئے، تم پنڈت ہوئے نہیں ہو، تم ملا ہوئے نہیں ہو، تم مولوی ہوئے نہیں ہو، تم مولانا ہوئے نہیں ہو۔ حضور، مولانا بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مولوی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو پنڈت بننے کے لیے، مولانا بننے کے لیے کیا بتایا؟ ڈھائی آکھر پریم کا پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ ڈھائی آکھر، ڈھائی اکشر پریم کا پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ جب تک تم پریم نہیں پڑھ سکے پنڈت کہاں سے ہو گئے؟ مار کاٹ پڑھ کے پنڈت ہوتا؟ مار کاٹ پڑھ کے ملا اور مولوی ہوتا؟ مولانا ہوتا؟ ارے مولانا تو وہ ہے جس نے پیار پڑھا ہو، محبت پڑھی ہو، ایثار پڑھا ہو، قربانی پڑھا ہو، فتوت پڑھا ہو۔ ایک ڈیفینیشن اور ہے، ایک اور ملا کو ایک مرشد نے سکھایا، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم۔ اے مولوی صاحب، اے بڑے مولانا، سنو، تم جتنے بڑے بھی اپنے کو مولوی سمجھا کرو، مولا نہیں ہو سکتے۔ مولا ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تا غلام شمس تبریزی نہ شد، جب تک کہ تم کسی ایسے گرو کا پیر نہ پکڑ لو جو تم کو پیار پڑھائے، پریم پڑھائے، قربانی پڑھائے، ایثار پڑھائے، اپنے کو اپنی نگاہ میں گرانا سکھائے،
جب تم اپنی نگاہ میں سوئم تچھ ہو جاؤ تو سمجھو کہ کامیاب ہے نا۔ اس لیے یہ جو صوفیوں کا جلسہ ہے، یہ صوفیوں کا جلسہ بہت کچھ کہہ رہا ہے اور بہت کچھ سکھا رہا ہے۔ جانتے ہیں صوفی کیا سکھاتا؟ آپ کہیں گے ان کے یہاں بھی تو نماز ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، کلمہ ہوتا ہے۔ جی بالکل ہوتا ہے، لیکن دونوں کا ٹارگٹ الگ الگ ہے۔ کیسے الگ الگ ہے بھائی؟ یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ ٹارگٹ الگ الگ ہے۔ جی ہاں، ان کا ٹارگٹ کچھ اور، ہمارا ٹارگٹ جانتے ہو کیا ہے؟ کامیاب بنانا۔ کامیاب کس کو کہتے ہیں کامیاب؟ ان کے نزدیک کچھ ہوگا جس کی داڑھی لمبی ہو جائے، جس کی ٹوپی اونچی ہو جائے، جس کا گھٹا بلند ہو جائے، جو ایک دم کٹر ہو جائے، ٹناٹن ہو جائے، ہے نا؟ ٹناٹن مسلم ہے، ٹناٹن ہندو ہے نا؟ ٹناٹن بریلوی ہے، ٹناٹن دیوبندی ہے۔ یہ ٹناٹن میں ساری دنیا ٹناٹن ہو جائے، ہے نا؟ اور صوفی کیا سکھاتا؟ مرشد کیا سکھاتا؟ مرشد کے پاس جب آئے تو کہا ادھر آؤ، سنو، کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں کامیاب ہونا۔ گرو سویکار کیجئے، مرشد قبول کر لیجئے، کامیابی کا ایک چھینٹا میرے اوپر ڈال دی۔ مرشد نے کہا ہاں ٹھیک ہے، 3 وشیشتا پیدا کرنی ہوگی، 3 وشیشتا، 3 گن، 3 صفت پیدا کرنی ہوگی۔ کہا کون کون؟ سوچا اس نے کہ داڑھی رکھنے کو کہیں گے تو داڑھی تو ہے ہی ہے، اور بڑھا لیں، اور ٹوپی پہننے کو کہیں ہاں لائی ٹوپی پہن۔ کہا 3 وشیشتا۔ کہا کون کون وشیشتا؟ کہا پہلی وشیشتا یہ ہے کہ ادھر دیکھو تو آسمان پر سورج نکلا ہوا ہے نا؟ یہ روی باہر نکلا ہوا آسمان پر موجود ہے۔ اس سورج نے، اس آفتاب نے، اس سن نے نکلنے کا کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ یہ جب نکلتا ہے تو کبھی کسی سے دھرم پوچھتا ہے کہ کون دھرم کے ہو؟ ادھر آؤ ادھر آؤ، ہم کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھے ہو؟ اگر پڑھے ہو تو پرکاش لو، ورنہ جاؤ اندھکار۔ کبھی ایسا ہوا؟ ابھی تو جاڑا آنا شروع ہو گیا، رات ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہونے لگی، جاڑے میں جب سورج نکلے گا تو پوچھے گا کہ ادھر آؤ، آستک ہو کہ ناستک ہو؟ آج صبح کی نماز پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو؟ اگر پڑھے ہو تو گرمی لو، اور نہ پڑھے ہو تو ٹھنڈے میں مرو۔ ایسا کبھی ہوا ہے نا؟ سورج نکلا، اچھا ہے ہمت تو سورج پر فتویٰ دے دو، سورج پر فتویٰ ہونا چاہیے۔ کمبخت کافر ہے، تفریق نہیں کرتا، یہ تو کھلا ہوا کافر ہے، جبکہ یہ وہ بندہ ہے کہ آج تک اس نے اللہ کی بات ماننے میں سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی انتر نہیں کیا۔ جب نکلنا ہے تبھی نکلتا ہے، جب ڈوبنا ہے تبھی ڈوبتا ہے۔ اس سے سیکھو دھرم، یہ ہے دھرم سکھانے والا، ہے نا؟ پہلا گن یہ پیدا کرنا ہوگا کہ جس دن تم سورج کی طرح ہو جاؤ کہ تم سے سب کو یہ امید ہو کہ جو اس کے پاس ہے وہ ہمیں دھرم کے آدھار پر ونچت نہیں کرے گا، یہ ہمیں دے گا دے گا دے گا۔ تو وہ شیشیہ نے تھوڑی سانس لی تو گرو نے کہا تیار ہو؟ کہا کہ ہاں، دوسری وشیشتا بتائیے۔ تو گرو نے کہا دوسری وشیشتا یہ ہے کہ ابھی ادھر سے آؤ گے مرزا پور کی طرف سے تو بڑا بڑا ڈیم ملے لے گا، پانی کا ڈیم سب ایک سے ایک، ہے نا؟ اب تو الیکٹرونک آ گیا، کمپیوٹرائزڈ آ گیا، ہے نا؟ پانی آ رہا، کل کل کرتا ہوا پہاڑ سے نیچے آ رہا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے سکھایا کہ اس پانی کو بہنے دینے سے تھوڑا سا روکا جائے، بڑے کام کا ہو جائے گا پانی۔ پانی تو کام کا ہے، لیکن اس سے ایک کام اور کیا جائے کہ اس سے ودیت پیدا کی جائے، بجلی پیدا کی جائے۔ گرو نے کہا دیکھو
یہ جو پانی پہاڑ سے گرتا ہے اس نے پینے والے سے کبھی دھرم پوچھا ہے کہ تیرا دھرم کیا ہے؟ ارے پاپی، تیرے اور کوئی نہ ملا تھا کہ یہاں نہانے آ گیا؟ تاکہ ایسے پاپ کر کے چلے آ رہے ہیں، گنگا اسنان کریں گے، جمنا نہائیں گے، مرزا پور میں پہاڑ کے پانی کے جل پرپات میں نہا کے پاپ دھویں گے، یہ تیرا پاپ دھلے والا کہیں آئے بھاگ یہاں سے؟ ایسا کبھی ہوا نہیں۔ اس سے بھگوان نے کہا ہے، اس سے رچیتا نے کہا ہے، اسے اللہ نے کہا ہے، سن رے پانی، تیرا کام ہے بہنا، بہتے رہنا، اور اس بہتے ہوئے پانی میں جو چاہے دھو لے، جو چاہے پی لے، جو چاہے اسنان کر لے، خبردار کبھی کسی کو روکنا نہیں۔ کہنا گرو کی بات سن کے ششیہ ذرا گڑبڑایا کہ یہ کس مارکیٹ میں ہم آ گئے ہیں، ہمیں تو امید نہیں تھی کہ یہ سب سامان یہاں بکتا ہوگا، ہم تو کچھ اور سوچ کے آئے تھے، یہاں تو گرو نے نیا ہی ہاتھ لگا رکھا ہے، یہ نیا بازار ہے، نئی سامگری ہے، نیا آیام ہے، نیا بٹکھرا ہے، نئی ترازو ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو ڈرتے ڈرتے اس نے کہا کہ اور تیسری وشیشتا؟ کہا ہاں تیسری وشیشتا ہے۔ کہاں کھڑے ہو؟ تو اس نے دیکھا نیچے، میں زمین پر کھڑا، دھرتی پر۔ کہا اس دھرتی نے کبھی دھرم پوچھا؟ جس دھرتی پر کھڑے ہو، جس دھرتی پر بسے ہو، جس زمین پر تم آباد ہو، جس زمین پر تم چلتے اور پھرتے ہو، اس زمین نے کبھی تمہارا دھرم پوچھا ہے کہ کس دھرم کے ہو؟ کبھی یہ زمین نے پوچھا ہے کس مسلک کے ہو؟ ٹناٹن بریلوی ہو کہ نہیں ہو؟ اگر ٹناٹن بریلوی ہو تب تو زمین پر رہو، ورنہ جاؤ زمین کے اندر، ہے نا؟ کبھی نہیں پوچھا۔ سنو، جب تک کسی کے اندر یہ تینوں وشیشتا، تینوں گن، تینوں صفت پیدا نہیں ہوتی، وہ بندہ ہوتا ہی نہیں، اور جب بندہ نہیں ہوتا تو صوفی کہاں سے ہوگا، اور صوفی نہیں ہوتا تو ولی کہاں سے ہوگا، اور جب ولی نہیں ہوتا تو جنتی کہاں سے ہوگا، ہے نا؟ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ گرو سکھاتا کیا ہے؟ اب چلنے کا وقت ہے میرے، سمے بھی زیادہ ہو رہا، اور آپ لوگ بڑے قیمتی ہو۔ یہ مئو گنج علاقہ پہاڑ سے اتنا قریب ہے کہ اس کا مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہوگا، ہے نا؟ کچھ دن کے بعد آپ کہیے گا یہ تو چھوٹا موٹا کشمیر ہے، یہ مدھیہ پردیش کا بھی، یہ بھی ایک کشمیر ہے نا؟ تب تو یہاں کا بھاؤ بہت بڑھا رہے گا۔ ہم لوگ معمولی آدمی میدان سے آئے ہیں، تو میدان والا آدمی جب پہاڑ کی طرف آتا ہے تو اپنے کو تھوڑا ہین تچھ سمجھتا ہے، اس لیے ہم تو ذرا گھبرائے ہوئے ہیں کہ سیمی پہاڑ والے ہیں، پورے پہاڑی نہیں ہیں۔ ابھی میں ادھر گھوم رہا تھا تو دیکھا کہ پیر کے نیچے نیچے چٹان نظر آ رہی کہ واہ، کہیں کہیں تو پہاڑ اوپر ہوتا ہے اور کہیں کہیں پہاڑ نیچے ہوتا ہے۔ یہ تو اس بستی میں ہم آ گئے جہاں پہاڑ نیچے ہے نا؟ تو بڑا ڈر لگا کہ کیا کہیں اور قدم کیسے بڑھائیں۔ پھر سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے، مئو گنج میں چلتے ہوئے ہم کہہ دیں گے کہ ہم پروتاروہن کر رہے ہیں، پہاڑ پر چل رہے ہیں، ہے نا؟ اور غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ پیر تلے چٹان ہے نا؟ اب اس چٹان والے بستی میں آ کر بول چال کرنا بھی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ مٹی پر بولے چالے میں ٹھیک ہے، جیسے مٹی پر کبڈی کھیل رہا ہے، اور کہیں پہاڑ پر کبڈی کھیلا، نیچے چٹان ہے اور گرے دھڑام سے تو پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہے نا؟ اسی لیے بہت سوچ سمجھ کے بولنا ہے نا؟ تو چلیے آپ پوچھئے گا کہ ایک سینٹنس میں، ایک واقعہ گرو کی تعلیم بتا دیں، مرشد کی تعلیم بتا دیں کہ مرشد کیا تعلیم دے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک واقعہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایک درشٹانت سناتا ہوں، ایک واقعہ، ایک گھٹنا، سچی گھٹنا سناتا ہوں کہ ایک گرو، ان کے ساتھ ان کے ششیہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، جس جگہ گئے وہاں کے ششیہ ساتھ ساتھ ہو گئے۔ تو ایک بار ایک گرو آگے بڑھے تو پیچھے پیچھے ششیہ بڑھے، آگے آگے گرو، پیچھے پیچھے ششیہ، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔
गुरु अपने साथ शिष्य पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं रखता। पॉलिटिकल पार्टी में जितनी भीड़ उतना बड़ा नेता। कभी कभी तो भीड़ जुटाई जाती है, बाद में भीड़ को न मिले तो बता देता है सर कि देखिए ना 500 का वादा हुआ था, अभी तक 20 नहीं है, वो हम घर लौटे तो कैसे लौटे, कि भीड़ लगा के। और पॉलिटिकल पार्टी की भीड़ ऐसी होती है कि आज झंडा बदल गया, कल दूसरा झंडा था, आज दूसरा झंडा। आदमी तो एक ही ना है बेचारा। कल 500 रुपए में हरा झंडा, परसों 500 रुपए में लाल झंडा, तरसों लाल झंडे की जगह पर केसरिया झंडा। मतलब ये कि झंडा है भगवा झंडा। लेकिन गुरु के साथ जब शिष्य होते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि गुरु चलेगा तो चलना सिखा देगा, गुरु लेटेगा तो लेटना सिखा देगा, गुरु बोलेगा तो बोलना सिखा देगा, गुरु चुप रहेगा तो चुप रहना सिखा देगा। इसीलिए शिष्य साथ साथ होते हैं। यानी गुरु चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, ओपन यूनिवर्सिटी है। आ जाओ, तुम्हारी आयु जो भी हो, 70 बरस के हो या 7 बरस के हो, सब आ सकते हो। इसलिए कि ये ओपन यूनिवर्सिटी है, सिखाएंगे। एक गुरु आगे आगे, पीछे पीछे शिष्य, सामने से एक कुत्ता आ गया। कुत्ता है ना, कुत्ता आया। तो कुत्ता आया तो आगे गुरु थे, गुरु ने अपना दामन समेटा, है ना, देखते हो आप, दामन को समेट लिया गुरु ने। गुरु ने कुत्ता देख के कपड़ा समेट लिया। शिष्य गौर से देख रहे थे गुरु कि गुरु ने दामन समेटा, कुत्ता बेचारा बगल से निकला। तो मुरीदों ने भी जल्दी जल्दी नाक भौं सुखड़ा के दामन समेटा। पता नहीं कहाँ से कमबख्त कुत्ता आ गया, है ना। अरे कुत्ता चल, निकल जल्दी से, जल्दी हट। कपड़ा समेट के सब शिष्यों ने अपना अपना कपड़ा समेटा। तो गुरु तो आगे से भी देखता है, पीछे से भी देखता है। थोड़ा और आगे बढ़े, अब कोई कुत्ता नहीं था। तो गुरु पीछे मुड़े और कहा, कुत्ते को देखा तुम लोग? कहा हाँ देखा। तो देख के क्या किया? कहा कि हुजूर दामन समेटा, दामन कपड़ा समेटा, कपड़े को समेट दिया। कहा क्यों समेटा? कहा इसलिए समेटा कि कहीं कुत्ते की गंदगी हमको न लग जाए, बड़ा गंदा है ये, है ना। इसकी गंदगी अगर लग गई तब तो हम लोग भी गंदे हो जाएंगे, है ना, इसीलिए समेट लिया। तो गुरु ने मुस्कुरा के पूछा कि तुम लोगों ने हमें भी देखा था? कहा कि हाँ, आप ही को तो देखा कि आप कपड़ा समेटा। तो कहा हमसे नहीं पूछोगे कि हमने कपड़ा क्यों समेटा? कहा हाँ बता दीजिए, आपने कपड़ा क्यों समेटा? बड़ा आश्चर्य कि आप ये बात पूछ रहे हैं। अरे हम तो बता ही दिया कि कपड़ा इसलिए समेटा कि कुत्ते की गंदगी हमें न लग जाए। गुरु ने कहा हमने तो कपड़ा इसलिए समेटा था कि कहीं मेरी गंदगी कुत्ते को न लगे, मेरी गंदगी कुत्ते को न लग जाए। ये एक अलग आयाम है, ये एक अलग विश्वविद्यालय है। यहाँ का आचरण अलग है, यहाँ की तहजीब अलग है, यहाँ की शरीयत अलग है, यहाँ की तरीक़त अलग है, यहाँ की हकीकत अलग है, यहाँ की मार्फत अलग है। ये बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया को समझना आसान नहीं है। दृष्टांत तो मैंने सुना दिया, अब एक जुमले में सुनिए कि गुरु सिखाता क्या है। गुरु बस इतना ही सिखाता है, तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह। काहे को आए हो मेरे पास? अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हो, रचयिता से प्रेम, ईश्वर के प्रेम में रमना चाहते हो, उससे प्यार करोगे, उसके प्रेम में आओगे, उसके प्रेमी बनोगे। सुनो, प्रेम करने का सबसे बुनियादी उसूल ये है, असली कायदा ये है कि जिससे प्रेम करना हो उसके चाल ढाल को अपनाया जाए, है ना। जिससे प्रेम करना है उसका आचरण अपने आचरण में पैदा किया जाए, यही सबसे अच्छा प्रेम का तरीका है। जो उसको पसंद सो हमको पसंद,
جو اس کو ناپسند سو ہم کو ناپسند، ہے نا؟ آپ کو کسی ایسے آدمی سے دوستی کرنی ہو جو سگریٹ نہیں پیتا، اور اسی کے منہ پر جا کے آپ سگریٹ پینا شروع کیجئے تو دوستی کتنی اچھی ہوگی، ہے نا؟ وہ ایک دن سنے گا، کہے گا اچھا اچھا رکھو نا، بیٹھو نا، دوسرے دن گردن میں ہاتھ دے کے ٹھیل دے گا کہ تیرے سگریٹ پینا ہے تو میرے ہی منہ پر، تو اس کو معلوم نہیں کہ ہم سگریٹ نہیں پیتے ہیں اور تو میرے ہی منہ پر آ کے سگریٹ پی رہا ہے، بجائے دوستی کے دشمنی ہوگی، ہے نا؟ پیر کیا سکھاتا؟ اس سے پیار کرنا ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، تو کوشش کرو کہ رچیتا کا آچرن پیدا کرو، جو رچنے والے کا آچرن ہے وہی پیدا کرو، جو اس کا کیریکٹر ہے، جو اس کا کردار ہے، جو اس کے کام کرنے کا کیا آیام ہے، جو اس کی پری پاٹی ہے، وہ تیری بھی پری پاٹی ہو جائے، سمجھو کہ دوستی ہو گئی۔ اور جب تک یہ نہیں ہوا دوستی نہیں ہو سکتی۔ دوستی کے لیے ضروری ہے کہ تم جس سے دوستی کرنا چاہتے ہو اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لو۔ اب ایک پرشن اور، سب سے بڑا دھرم کیا ہے؟ آخری بات، سب سے بڑا دھرم کیا ہے؟ اس میں بھی ایک فلسفی بتاؤں گا اور ایک گھٹنا سناؤں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ تو پہلے کتھن سن لو۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں، ان کا کتھن ہے، ان کی بات ہے، جن کا آج جشن ہم منا رہے ہیں، ذرا سنو وہ کس اسلام کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسی عورت جس کا پتی دنیا سے چلا گیا، کیا ہے وہ؟ ویڈو ہے، بیوہ ہے۔ ایسا آدمی جس کے پاس کوئی دوا لانے والا، پانی لانے والا، خیریت پوچھنے والا نہیں ہے، مجبور ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، اس کا دوڑ کے کام کر دینا، اس کی خالی ڈول میں پانی بھر دینا، اس کے لیے دوا لا دینا، اس کا دکھ دور کرنا، اس کی پریشانی دور کرنا، اس کا حال چال پوچھنا، جانتے ہو کیسا ہے؟ سنیے، جانتے ہو کیسا ہے؟ ایسا ہے جیسے رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور دن بھر ورت اور روزہ رکھنا، یعنی دن بھر بھوکے رہ کر ورت رکھنا، روزہ رکھنا اور رات بھر کھڑے ہو کے عبادت کرنا ایک طرف، اور کسی لاچار کی مدد کرنا ایک طرف۔ یہ ہے آج کے پیغمبر کا پیغام۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے دھارمک ہیں، دھارمک انوشٹھانوں کو ادا کرنے میں ہم دن رات لگے رہتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ سارا دھرم تمہارے منہ پر پھینک دیا جائے گا جس دن کوئی کھڑا ہو کر کہے گا یہ دھارمک آدمی، کبھی اس نے میرا حال نہیں پوچھا کہ ہم کہاں ہیں۔ اب ایک گھٹنا سن لو۔ یہ جو صوفی لوگ ہیں یہ زیادہ تر روزہ رکھتے ہیں، عام دن میں، جنرل ڈیز میں روزہ رکھنے کی کوئی نہ کوئی تتھی ہوتی، کوئی چھٹھ میں روزہ رکھتا ہے، کوئی جنماشٹمی میں روزہ رکھتا ہے، کوئی نوراتر میں روزہ رکھتا ہے نا، کوئی رمضان میں رکھتا، کوئی 10 محرم کو رکھتا۔ تو یہ سب تو اوکیزن ہے، بنا اوکیزن کے روزہ رکھنا صوفیوں کی ایک وشیشتا ہے۔ عام دن میں بھی وہ روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کہیے گا آتمک لابھ کے لیے، اسپریچول ترقی کے لیے، اپنے آدھیاتم کو اور بلند کرنے کے لیے۔ یہ سب تو بڑی بڑی بات ہے، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صوفی روزہ کیوں رکھتا ہے۔ صوفی زیادہ روزہ اس لیے رکھتا ہے کہ بھوکے کی بھوک سے دور نہ چلا جائے، پیاسے کی پیاس سے دور نہ چلا جائے، ہمیشہ بھوک سے قریب ہو، پیاس سے قریب ہو، کہ اگر کوئی بھوکا آ جائے
تو اس کو سمجھنے میں دیر نہ لگے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ صوفی اسی لیے روزہ رکھتے۔ ایک دن ایک صوفی کی خانقاہ میں صوفی روزہ رکھے ہوئے تھے، ورد سے تھے، فاسٹنگ کیے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک بڑھیا آ گئی، ڈنٹا ٹیکتی ہوئی ایک بڑھیا آئی، سمیپ پہنچی، کہنے لگی گروور ہم نے منت مانی تھی کہ میری منوکامنا پوری ہوگی تو اپنے ہاتھ سے کچھ پکائیں گے اور اپنے ہاتھ سے کور بنا کے آپ کو کھلائیں گے۔ بڑی کرپا، منوکامنا پوری ہو گئی، میں اس لیے آئی ہوں کہ کچھ پکا کے لائی ہوں، منہ کھولیے کھلا دیں۔ اب تو دھرم سنکٹ پیدا ہو گیا، تو تھے روزے سے، ہے نا، اور گرو بیچارہ اکیلے نہیں تھا، ششیہ بیٹھے ہوئے، اور ششیہ بھی کیسے، جو دھرم کتاب سے پڑھ کے آتا ہے، جو دھرم شبدوں میں پڑھ کے آتا ہے، وہ ارتھ سے بہت دور ہوتا ہے۔ شبد اور ارتھ کے بیچ ایک بڑی کھائی ہے نا، اب وہ کھائی مرزا پور کی کھائی سے بھی بڑی ہے نا۔ وہ کھائی، اسی کھائی کو پاٹنے کے لیے آدمی گرو کرتا ہے کہ شبد تو معلوم ہے، ارتھ معلوم نہیں ہے، شبد سے ارتھ کا جو سفر ہے، یاترا ہے، اس کو پورا کرا۔ گرو کا کام اتنا ہی ہے، شبد لے کے آیا ہے، ارتھ لے کے جائے گا، ہے نا۔ تو جتنے ششیہ بیٹھے ہوئے تھے، سب کی پیشانی پر بل آ گیا، دیکھو تو بڑھیا کو کتنی بڑی نادان ہے، انرتھ کر رہی ہے۔ گرو تو روزہ رکھے ہوئے اور یہ کہتی ہے منہ کھولو کھلا دے۔ اتنے میں گرو نے منہ کھول دیا اور کہا لا مائی کھلا دے، لا واہ کھلا دے۔ اب تو شبد پڑھے ہوئے آدمی نشبد ہو گیا، یہ کیا ہوگا؟ اب گرو نے منہ کھولا ہوا، وہ بڑھیا آگے بڑھی، کور نکالا، منہ میں ڈالا اور دیکھتی رہی، گرو کھا رہے ہیں۔ اس نے کہا دھن دھن، آج ایک بڑی منوکامنا پوری ہو گئی، کہ ایک منوکامنا تھی کہ یہ کام ہو جائے، دوسری منوکامنا یہ تھی کہ میرا پکایا ہوا گرو سویکار کرے۔ دھن دھن۔ وہ جب لوٹ گئی تو ششیوں نے شبد کی ڈکشنری کھولی اور کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ اے گرو یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو ادھرم ہو گیا، ہے نا۔ پتہ نہیں کتنے دارالفتہ کا دروازہ کھل گیا، لاؤ فتویٰ، دیا جا جلدی سے فتویٰ، مہر لاؤ، ہے نا۔ عجم اور عرب دونوں کی مہر لگاؤ اس پر کہ ہی تو روزہ توڑ دیا، یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، یہ تو روزہ توڑ دیا، ہے نا، روزہ رکھ کے توڑ دیا۔ گرو نے بڑی شانتی سے سنا اور کہا ہاں تم شبد جانتے ہو، ارتھ نہیں جانتے۔ سنو، روزہ اگر ٹوٹ جائے، روزہ بیچ میں بریک ہو جائے، روزہ کسی کارن وش ورت بیچ میں توڑ دیا جائے، تو یہ ایک ایسا پاپ ہے جس کا پراشچت ہے، یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کا سدھار، جس کی اصلاح ممکن ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ اگر کوئی روزہ بیچ میں توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے، کفارہ ادا کرے گا، روزے کی ٹوٹ کی مرمت ہو جائے گی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ روزہ توڑ دیتے ہیں، اس کا پراشچت ہے، اور اس کا من توڑنا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس بڑھیا کا دل ٹوٹ گیا تو دل توڑنے کا کوئی پراشچت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ دل نہیں توڑتے ہیں، روزہ توڑ دیتے ہیں، روزہ توڑنے کا پراشچت کر لیں گے، دل ٹوٹ جائے گا تو اس کا پراشچت کیسے ہوگا؟ یہی دھرم ہے، اور جو اس دھرم پر چلتا ہے اس کو یہ حق ہے کہ امن کا جھنڈا لے، شانتی کا جھنڈا لے۔ اب ایک آخری بات سن لیجئے اور پھر میں آپ سے رخصت۔ ہر آدمی کے پاس
दुनिया का कोई भी कारोबार कर रहा हो, एक तरीका होता है कि वो अपने बारे में सोचता है कि हम कामयाब हुए कि नाकामयाब हुए। नौकरी किया तो क्या फायदा हुआ, बिजनेस किया तो क्या फायदा हुआ, दवाई खाया तो क्या फायदा हुआ, सूती कपड़ा पहना तो क्या फायदा हुआ, पॉलिस्टर पहन लिया तो क्या नुकसान हुआ। ये दिन रात आदमी करता रहता है। एक काम हमेशा करते रहिएगा, और वो काम ये है कि आप हमेशा इस बात का मंथन करते रहिएगा कि आपके धर्म ने आपको इंसान बनाया या पिशाच बनाया। आपका धर्म, आपका मजहब, आपकी जीवन पद्धति, आपके जीवन जीने का तरीका, आपका वो विधान जिसको आप सम्मान से कहते हो, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमेशा चुपचाप से अकेले में इस पर विचार कीजिएगा कि आपके धर्म ने आपको इंसान बनाया या पिशाच बनाया। अगर इंसान बनाया तो आप धर्म को मुंह दिखाने के लायक हैं, और अगर पिशाच बन गए तो धर्म को भी मुंह दिखाना मुश्किल हो।